السلام علیکم، میں ہوں علیشہ اسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز نیٹورک۔ شامل کریں گے نیوز بلیٹن۔ سامارو شہر میں منشیات کے خلاف پولیس نے سخت کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلسل سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس مشتبہ مقامات اور سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ ایس ایچ او کی ہدایت پر دکانوں اور کیبنز کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنما فراز امتیاز شیخ نے خانپور میں مختلف گھروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعدد افراد کے گھروں میں جا کر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ مرحومین کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ لواحقین نے ان کی آمد اور ہمدردی پر شکریہ ادا کیا۔ نوشہر فیروز کے قریب دو گروہوں کے درمیان تیتر کے بچوں کی چوری پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران دونوں طرف سے شدید فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ حکام نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ مہراب پور میں مسلح افراد نے ایک ویاپاری سے 2 لاکھ روپے نقدی چھین لی۔ مزاحمت کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ نصیر آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں سہولیات کی شدید کمی ہے۔ خواتین کو شدید گرمی میں طویل انتظار اور مشکلات کا سامنا ہے۔ دفتر میں نہ پانی کی سہولت ہے اور نہ بیٹھنے کا مناسب انتظام موجود ہے۔ کچھ افراد کی جانب سے رشوت لینے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ عوام نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میر عبدالعزیز جمالی سابق تعلقہ ناظم مرحوم میر عبدالقادر جمالی کے فرزند ہیں، جو اپنے والد کی سیاسی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر جمالی ہاؤس میں غیر رسمی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کر کے مبارکباد پیش کی۔ مورو میں منشیات فروش کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو بھی زخمی کر دیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ علاقے میں صورتحال کے پیش نظر بھاری پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی ملیر میں سماجی تنظیم منجا مارو ملیر جا کی سالگرہ منائی گئی۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ مقررین نے تنظیم کی سماجی خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات پر زور دیا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تمام پروگرامرز کے اسائنمنٹس اپلوڈ کر دی ہیں۔ طلبہ اپنے متعلقہ کورس کے مطابق اسائنمنٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت یونیورسٹی کے آن لائن پورٹل پر دستیاب ہے۔ طلبہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وقت پر اسائنمنٹس مکمل کریں۔ یہ اقدام تعلیمی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی حلقے پی پی 104 چودھری مستقیم مہار نے مہار ہاؤس میں معززین حلقے سے خصوصی ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال حلقہ پی پی 104 کے مسائل اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شرکا نے عوامی مسائل کے حل اور سیاسی استحکام پر زور دیا اور چودھری مستقیم مہار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بعد ازاں چودھری مستقیم مہار نے حلقے کا دورہ کیا اور فوج شدگان کے لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ مہر میں معصوم بچی اجالا پروین سولنگی 15 روز سے لاپتہ ہے۔ اہل خانہ اور علاقہ مکین شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہیں۔ پولیس اور جے آئی ٹی ٹیم بچی کی تلاش میں مصروف ہے۔ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ عوام نے فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہر میں شبانہ چانڈیو اور فرید کھوسو کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت میں شبانہ چانڈیو کا بیان دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے عدالت میں نکاح نامہ بھی پیش کیا۔ عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیس کی مزید سماعت جاری ہے۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ڈرون حملے میں ایک شہری شہید اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق شہادتیں 2500 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 3 اہم منصوبوں پر معاہدے طے پا گئے ہیں۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ منصوبوں میں پانی، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کا شعبہ شامل ہے۔
इन मुआहिदों से इक्तिसादी ताउन और तरक्की में इजाफा होगा। कराची में पानी की फराहमी बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान की जंग बंदी तजावीज पर गौर करेंगे। ये तजावीज पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई गई हैं। इजलास व्हाइट हाउस में आला सतही सिक्योरिटी टीम के साथ होगा। तजावीज में आबनाए हॉर्मज़ खोलने की पेशकश भी शामिल है। अभी तक इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.fez.tv, www.dailyfaizavam.com और यूट्यूब चैनल फैज न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज। फैज न्यूज, फैज सबके लिए।